کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم غزہ بھی پہنچا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا لنک بن گیا ہے، وہاں بھی ہماری امداد جا رہی ہے۔ یہاں جو ہماری فاؤنڈیشن ہے اس کے لیے بھی تعاون کی میں درخواست کروں گا۔ کینیڈا میں بھی ہمارا دفتر ہے، کینیڈا والے وہاں جمع کرا دیں، پاکستان والے ہمارے تولمبے میں دفتر ہے وہاں جمع کرائیں، اور کھل کے جمع کرائیں۔ یہ سارا آپ کا مال ہے جو آخرت میں آپ کے لیے جمع ہو رہا ہے، زکوٰۃ بھی ہو، زکوٰۃ کے اوپر بھی ہو، صدقات بھی ہوں، نفلی بھی ہوں، فرض بھی ہوں، تو یہ سب آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اپنی زکوٰۃ اور اپنے عطیات مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کو دیں تاکہ صحیح حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ انسانیت کی محبت دلوں میں سموئے۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، بچیوں، رمضان کی برکتیں بڑی تیزی سے سفر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، تو اس کو قیمتی جانیں کہ اللہ اس میں بخشش کرتا ہے بے حد و حساب، تو ہم بھی بخشے جائیں، ایسی زندگی گزاریں۔ مجھے آخری خطبہ کی ایک سطر یاد آ رہی ہے ابھی کہ ترکت فیکم امرین، میں دو باتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہا لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم انہیں پکڑ کے رکھو گے تو میرے بعد آپ لوگ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتابی و سنتی، میری کتاب اور میری زندگی، میری کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور میری زندگی کو مضبوطی سے تھامو، تو اللہ کی رحمتیں تم پر ہمیشہ نازل ہوتی رہیں گی۔ جو ہمارے شاعر مشرق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو قرآن کی پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک یہ آپ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ تو اس کتاب کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ان کی سیرت پڑھو۔ اس کے بغیر تو انسان جانور ہیں، ایک بولتا ہوا جانور ہے اور ایک خاموش جانور ہے۔ اگر یہ دو باتیں کسی کی زندگی میں نہیں ہیں تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں اس پہ جمنے کی توفیق دے۔ آج میں نے ایک جگہ آپ کے لیے منتخب کی ہے، اس کی تلاوت تو پیچھے گزر چکی ہے، اب تو ہم سورہ انفال میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا اتنا خوبصورت تقابل کیا ہے، موازنہ کیا ہے، دونوں کی تصویر دکھائی ہے۔ دو تصویریں سامنے رکھ دی ہیں، ایک یہ تصویر ہے، ایک یہ تصویر ہے، ان میں سے دیکھ لو کون سی تم نے پسند کرنی ہے۔ میں نے تو تمہارے لیے آخرت پسند کی ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ پہلے میں صرف ہی آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
تمہارے دلوں میں کھبی ہوئی ہے چند چیزوں کی محبت، تم اس کے دیوانے ہو اور اس کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ عورت، اور عورت کے لیے مرد۔ یہاں دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے پہلی جو تمہاری خواہش ہے اور تمہاری سب سے بڑی جو تم سمجھتے ہو یہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے، تو وہ مرد کے لیے عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے۔ عورت نہ ہو تو مرد بیکار ہے، مرد نہ ہو تو عورت بیکار ہے۔ ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے کشش اللہ نے رکھی ہے۔ پھر اولاد، اولاد کے پیچھے آدمی کتنی گڑبڑ کرتا ہے، اور جو حرام کا پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا، ہماری اولاد کے کام آئے گا۔ تو دوسری چیز ہے اولاد، اور تیسری ہے والقناطیر المقنطرہ، سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، پیسہ، جس کو آج کی زبان میں پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، ریال، درہم، دینار، یہ آج کے سونا چاندی کے بدل میں ہیں۔ کاغذ پر اس کو یہودی لے کر آئے تھے۔ اگر اصل سونے چاندی کے سکوں پر بازار کا کاروبار ہوتا تو کبھی مہنگائی نہ ہوتی، کبھی بھی مہنگائی نہ ہوتی۔ یہ کاغذ کے نوٹ ہیں، چھاپ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو تیسری چیز ہے پیسہ، سونا چاندی، اور پھر فرمایا چوتھی چیز ہے سواریاں، والخیل المسومہ، خوبصورت گھوڑے اس زمانے کے لحاظ سے۔ آج کل خوبصورت گاڑیاں، یہ بی ایم ڈبلیو ہے، یہ مرسڈیز ہے، یہ مے بیک ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے، کتنی قسمیں آ گئی ہیں گاڑیوں کی، یہ رولز رائس ہے۔ تو سواریوں کی محبت، اور پھر جانوروں کی محبت، لوگ گھوڑے رکھتے ہیں۔ ہمارے ذمہ داروں میں تو گائے بھینس کے بغیر وہ ذمہ داری نہیں کہلاتا جس کے پاس یہ سسٹم نہ ہو۔ ہمارے دادا نے تو 100 بھینسیں رکھی ہوئی تھیں، تو ان کی وفات کے بعد ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی کو 50 کے قریب کر دیں۔ پھر ہم دونوں بھائی باہر پھرتے رہتے ہیں، وہ لاہور میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، میں تبلیغ میں ساری زندگی پھرتا رہا، تو ہم نے بس گزارے کی رکھی کہ جس سے دودھ ملتا رہے۔ تو جانوروں کی محبت، اور اگر آپ تھوڑا سا صحراؤں میں یہیں چلے جائیں، بلوچستان، اونٹوں کے ریوڑ اور گائے کے ریوڑ، یہ ہمارا جو چولستان ہے وہاں سے لوگ نکلتے ہیں اپنی گائے لے کر، ان کا سب سے بڑا سرمایہ گائے ہے۔ 8 مہینے بیوی بچوں سمیت وہ پاکستان میں پھرتے ہیں، جہاں چارہ ملتا ہے وہاں۔ ہمارے گاؤں میں بھی آتے ہیں، جب مکی کٹتی ہے تو وہ خشک مکی کے جو ٹانڈے ہوتے ہیں وہ جمع کر کے ان کو کھلاتے ہیں۔ پھر مجھ سے ملے تو میں نے پوچھا اپنے گھر میں کتنا رہتے ہو؟ کہا جی 4 مہینے، اور 8 مہینے ہم باہر پھرتے ہیں۔ تو ان کی تو جان اٹکی ہوئی ہے اونٹ میں، گائے میں، بھینس میں۔ میں